ایک تو سب سے پہلے سورہ نصر کا یہ پہلو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ دوسرا کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، کیا کیجئے؟ فتح کا موقع ہے، فرمایا خوشی ہو یا غمی ہو، فتح ہو یا جشن ہو، کوئی بھی ہو، نصرت و فتح کیوں نہ ہو، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی حمد کرنی ہے اس کی تسبیح کے ساتھ، اور فرمایا کہ استغفار کرنا ہے۔ یہ ایک بندہ مومن کا شعار ہے، یہ اس قوم کا شعار ہے جن کو اللہ نے فاتح بنایا۔ آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جشن کا موقع ہو، شادی کا جشن ہو یا کوئی بھی وطن کا جشن ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ مادر پدر آزاد ہو جاتے۔ ہمارے نوجوان موٹر سائیکلوں کے سیلنسر نکال لیتے ہیں، ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ جو ہے وہ دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے اور وطن کی آزادی کے نام سے اور شادی کے نام سے کتنے لوگوں کو گولیاں لگ گئیں اور کتنی لاشیں اٹھ گئیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں جشن۔ ہم جشن منا رہے تھے کہ بھائی جشن مناتے ہوئے یہ ہوا، انجان کہیں سے گولی آئی اور پتہ نہیں کس کو لگ گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، کسی طور پر بھی یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا مزاج، قرآن سمجھنے والوں کا اور پڑھنے والوں کا اور قرآن کو ماننے والوں کا مزاج، قرآن کہتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، تم نے کچھ بھی ہو جائے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ واستغفرہ، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار کرنا ہے، ہمیشہ استغفار۔ کوئی بھی خزاں ہو یا بہار، کوئی بھی موسم ہو، صبح ہو یا شام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 70 مرۃ وفی روایۃ 100 مرہ، میں روزانہ اللہ کی بارگاہ کے اندر 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ کتنی بار؟ 70۔ دوسری روایت کے اندر ہے 100 بار، ایک تسبیح روزانہ استغفار۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین کیجئے، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ استغفار صرف ایک توبہ کا وظیفہ ہے، کہ ہم سے کو گناہ ہو جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے، جب گناہ ہو جائے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لیکن اس استغفار کے اتنے فوائد ہیں، اتنی برکات ہیں کہ جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے رب تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سبحان اللہ، کتنی برکتیں قرآن کی صورت۔ یہ قرآن کا وظیفہ ہے، یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ کون ہمیں بتا رہا ہے؟ کوئی اور نہیں بتا رہا، ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں وظیفہ پڑھنا ہے تو استغفار کا وظیفہ پڑھو۔ ایک وظیفہ ہے، کیا کیا ملے گا؟ انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تمہارے مالوں میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، تمہاری روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے گا، تمہاری اولاد میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قحط سالیوں کو ختم کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش فرمائے گا۔ یہ جب بارشیں بند ہو جاتی ہیں تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے جو سنت ہے، اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اس پہ استغفار ہی کرتے ہیں کہ اے خدایا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے تو نے رحمتوں کا نزول بند کر دیا ہے، خدایا وہ رحمتیں برکتیں ہمیں عطا فرما دے۔ تو فرمایا تمہاری نہریں بھی جاری ہوں گی، تمہارے باغ بھی بلے پھلیں گے پھولیں گے۔ کیا کرنا ہے تم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرنا ہے۔ حضرات گرامی، اس مبارک صورت سے ہمیں یہی نتیجہ اور سبق ملا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے تو فتح و نصرت آ جاتی ہے اور لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ لیکن اس جشن کے موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حمد کرنی ہے تسبیح کے ساتھ اور استغفار کرنا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے فتح اور جشن کے نام پر مادر پدر آزاد ہو جانا ہے۔ وہ قومیں کبھی بھی ترقیاں نہیں کرتی ہیں۔ ہمیشہ قرآن کی اس ہدایت کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور صبح و شام اس کی بارگاہ کے اندر رب تبارک و تعالی ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا تم استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے بند راستوں کو کھول دے گا،
وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. رب تبارک و تعالی مستدار بارشیں عطا فرمائے گا اور رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.